محسن نقوی نے چلیں اتنی بڑی کابینہ میں سے کوئی 60-70 رکنی کابینہ، کو 25-30 وزیر، کو 25-30 مشیر، کوئی وزیر مملکت، اس میں سے ایک آدمی نے تو سچ بولا نا۔ اب سارے محسن نقوی کو پڑ گئے، خواجہ آصف بھی، رانا ثنا بھی، اور سارے یوٹیوبر بھی۔ تو بھائی ایک بندے نے سچ بولا، اس کے سچ کی تعریف کرو کہ یہ سسٹم کولیپس کر گیا۔ یہ میں بھی کہہ رہا تھا، آپ بھی کہہ رہے تھے۔ اب آپ اکیلے نجومی نہ بنے کہ میں نے کہہ دیا تھا پہلے، میں نے فلاں، ہر بندہ یہ کہہ رہا۔ تو یہ نظر آ رہا تھا، بچے کو نظر آ رہا تھا، میں نے کہہ دیا تو کیا ہوگا۔ یہ نظر آ رہا تھا کہ جب چوری کے مینڈیٹ پہ قبضہ کر کے حکومت بنائی جائے گی، عدالتوں کا ستیہ ناش کیا جائے گا، میرٹ تہس نہس کر دیا جائے گا، اور یہاں ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ 12-13 ارب کا جہاز لے کے کہے گی لے آ جائے، پھر کر لو کی کرنا جائے۔ تو ایسے حالات میں تو ہر بندے کو نظر آ رہا تھا کہ یہ نظام نہیں چلے گا۔ یہ جنہیں نظر آنا چاہیے تھا وہ سمجھتے رہے کہ شاید ہم ادھر مل لیں تو شاید یہ ٹھیک ہو جائے، ادھر یو اے ای میں مل لیں تو شاید ٹھیک ہو جائے، سعودیہ کے بادشاہوں سے مل لیں تو شاید ٹھیک ہو جائے، اور ٹرمپ کی تھپکی لے لیں فیورٹ کی تو شاید ٹھیک ہو جائے۔ نہیں، یہ ٹھیک ہونے کے رستے نہیں تھے۔ ٹھیک ہونے کا رستہ ایک ہی تھا، جو عوام نے فیصلہ کیا ہے عوام کا فیصلہ مان لیں۔ عوام نے 8 فروری کو آپ کی تمام تر سکیمیں جو آپ نے بنائی تھیں، دھاندلی کی، جال سازی کی، نشان چھین لیا، ایک پارٹی کو رجسٹریشن نہیں دی، ایک پارٹی کا نشان چھین لیا، الیکشن نہیں لڑنے دیا، امیدواروں کو پکڑا، ان کے تجویز کنندہ، تائید کنندہ کو پکڑا، پرچے بنائے، گھروں سے اٹھایا، چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا، خوف و ہراس پھیلایا پورے ملک میں۔ اس کے بعد پھر بھی لوگوں نے ووٹ وہیں ڈالا، تلاش کر کر کے نشان، ایسے نشان جن کا آج بھی آپ اگر دیکھیں ان کو بیلٹ پیپر پہ تو یاد نہیں رہتا یہ کیا نشان ہے یار۔ پارٹی کا نشان، وہ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ پارٹی کا نشان نہیں، یہ عوام کا نشان ہوتا ہے، عوام کی آسانی کے لیے ہوتا ہے، تاکہ عوام کو پتہ ہو ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کا نشان یہ۔ نشان چھین لیا، قاضی فائز عیسیٰ جیسا چیف جسٹس بنایا، جس پہ شاید ہماری تاریخ پہلے جسٹس منیر کا نام لیا کرتی تھی، اب شاید صبح قیامت تک یہ جسٹس فائز عیسیٰ پہ بھی قوم 2 حرف بھیجتی رہے گی۔ اب عدالتوں کا وہ ستیہ ناش کر گیا، اپنی ایکسٹینشن کے لیے اس کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوا تھا، اس نے سودے بازی کر کے، منت ترلا کر کے، اپنی بیوی کو عدالت میں کھڑا کر کے، اس کے آنسو دکھا کے ججوں کو آپ ریلیف لے لیا اور قوم کا ستیہ ناش کر گئے۔ ایسے کرپٹ افراد جو ہیں ان کو تو کاش کوئی ایسا سسٹم بن جائے کہ وہ ایسی سیٹوں پہ آ ہی نہ سکیں کہ بعد میں آپ کو کہنا پڑے کہ ہمارا سسٹم کولیپس کر گیا ہے، اور آپ کو کہنا پڑے کہ یہ لیپ ٹاپ بانٹنے سے، کمپیوٹر بانٹنے سے، یہ بانٹنے سے یہ نوجوان نسل خوش نہیں ہوگی، مطمئن نہیں ہوگی، عوام مطمئن کیسے ہو؟ عوام ایک بل آتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح کوئی برتن بیچ کے، کوئی بچیوں کا جہیز کا سامان بیچ کے، کوئی موٹر سائیکل بیچ کے، بل ادا کر کے، ابھی پچھلے پیسے ادا کر نہیں سکا ہوتا کہ اگلا بل آ جاتا ہے، اور کبھی پیٹرول، اور اچھا کہتے ہیں جی حالات، ملکی حالات، بین الاقوامی حالات۔ تو کس پاگل نے کہا تھا کہ ایک شخص کی تنخواہ صرف عدلیہ تباہ کرنے کے لیے 10 لاکھ یا 8 لاکھ سے اٹھا کے 35 لاکھ کر دو، اور کیے جا رہے ہیں، مسلسل کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو، ہمارے خلاف کوئی فیصلہ نہ آئے، ہماری مرضی کے اور جج جو جن کو جج لگا رہے ہیں، جو آپ کے ذاتی خادم تھے، خدمت گار تھے، وکیل تھے، ان کو جج بنا رہے ہیں، کسی کو ہائی کورٹ کا، کسی کو سپریم کورٹ کا۔